علامہ تقیُّالدین ہلالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سنیے اور مسلمانوں کی عقل پہ ماتم کیجئے اس واقعے کو سن کر۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، یہ واقعہ کبھی کسی تقریر میں نہیں بولا، پہلی بار بول رہا ہوں میں، الحمدللہ 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، کبھی نہیں بولا مگر آج بولتا ہوں، سنیے۔ فرانسیسی فوجی تھا، اس کا ایک پیارا سا کتا تھا، وہ کتا مر گیا تو اس فرانسیسی فوجی نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو یہ لوگ اللہ کا ولی سمجھ کے مزار بنائے ہوئے، یہ میرے کتے کی قبر ہے۔ قبر پرستی کے حوالے سے شیطان نے کس حد تک مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے، میں یہ واقعہ کبھی کسی تقریر میں نہیں بولا، پہلی بار بول رہا ہوں میں، الحمدللہ 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، کبھی نہیں بولا مگر آج بولتا ہوں، سنیے۔ علامہ تقیُّالدین ہلالی، جانتے ہیں علامہ تقیُّالدین ہلالی؟ موراکو کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، جنہوں نے قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تقیُّالدین ہلالی صاحب بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان میں بھی وہ رہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کے شاگرد ہیں، تقیُّالدین ہلالی کے شاگرد ہیں ابو الحسن علی ندوی۔ اور اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ جب اوپن ہوئی تو وہاں ان کو پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ جس وقت یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں بن باز اور البانی جیسے علماء تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین، اس وقت تقیُّالدین ہلالی بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ تقیُّالدین ہلالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سنیے اور مسلمانوں کی عقل پہ ماتم کیجئے اس واقعے کو سن کر۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، کیا لکھا ہے؟ چونکہ وہ موراکو کے تھے، موراکو کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ موراکو پہ پہلے فرانس کا استعمار تھا، فرانس کے ماتحت تھا موراکو، جیسے ہمارا ملک انگلش استعمار کے ماتحت تھا، موراکو پر فرانس کا غلبہ تھا۔ وہاں ایک فرانسیسی فوجی، فرانسیسی سولجر، اس کا ایک بہت پیارا سا کتا تھا، اس فوجی کا کتا تھا۔ اب موجودہ دور کا لائف سٹائل ہے نا، کتے سے پیار، ہاں، کتے کو اپنی اولاد کی طرح دیکھنا، ہائے ہائے، ہاں، گھر بنتا ہے، مستقل روم بنتا ہے کتے کے لیے۔ پیرنٹس کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ان کے لیے اولڈ ایج ہوم۔ ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ماں باپ کو لے جاؤ اولڈ ایج ہوم۔ کتے کے لیے روم بھی بنے گا، وہ گھر میں ساتھ رہے گا، اور جب ٹریول کریں گے تو کار میں بھی ساتھ رہے گا۔ دیکھتے نہیں کاروں سے منہ نکالا ہوا کس رات۔ فرانسیسی فوجی تھا، اس کا ایک پیارا سا کتا تھا، وہ کتا مر گیا تو اس فرانسیسی فوجی نے زمین کھود کر اس کتے کو دفن کیا۔ دفن کر کے مرنے کے بعد اس کتے کے حق میں اشعار لکھے کچھ، اس نے مرثیہ لکھا جاتا نا مرنے کے بعد، پوئٹری جو لکھی جاتی ہے، جس میں کسی بھی مرے ہوئے شخص کے سلسلے میں اپنے احساسات بیان کیے جاتے ہیں۔ اپنے کتے کو دفن کر کے ایک مرثیہ لکھا اس نے، اس مرثیے کو، ان اشعار کو، اس پوئٹری کو ایک پتھر پہ کندہ کر کے اس قبر پہ اس نے لگا دیا۔ ٹھیک، بعد میں یہ ہوا کہ فرانس کو موراکو سے نکلنا پڑا، تو جتنے فرانسیسی فوجی تھے نکل گئے۔ سالوں بعد اس فوجی کا، جس کا کتا مرا تھا، کسی کام سے موراکو ہوا، اس کا خیال ہوا کہ وہ جو میرا محبوب کتا ہے، ذرا اس کی قبر دیکھ لیتے ہیں۔ اس ایریے میں گیا تو ایریا پہچانا نہیں دے رہا، کیوں؟ کہا کہ وہ کھلا میدان تھا، لیکن کیا دیکھ رہا ہے؟ انسانوں کی بھیڑ، بازار لگا ہوا ہے اور سینکڑوں ہزاروں انسان۔ اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی کی مزار ہے یہاں۔ وہ گیا مزار دیکھنے کے لیے، جب وہ دیکھنے کے لیے گیا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے کتے کے حق میں جو اشعار لکھے تھے، جو کندہ کر کے پتھر پہ لگائے تھے، وہ پتھر جوں کا تو موجود ہے۔ اس نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو یہ لوگ اللہ کا ولی سمجھ کے مزار بنائے ہوئے، یہ میرے کتے کی قبر ہے۔ اور اس نے پروف دیے اس نے
कहते मोराको गवर्नमेंट उसके कहने पर उसने खुदाई की, कुत्ते की हड्डियां निकली वहां से। और ये वाकया मैं आपको रेफरेंस भी देता हूं, डॉक्टर फुआद हाशिम अल अजहूरी, डॉक्टर फुआद हाशिम अल अजहूरी, उनकी एक किताब है मन हुवा अल्लाह। डॉक्टर फुआद हाशिम अल अजहूरी की किताब मन हुवा अल्लाह, इस किताब में उन्होंने तक़ीउद्दीन हिलाली रहमुल्लाह के हवाले से यह वाकया नकल किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां जा रहे हैं हम मुसलमान? तौहीद को रुस्वा हमने किया, तौहीद रुस्वा हमारे घरानों में हो रही है, तौहीद की रुस्वाई हमारी मस्जिदों में हो रही है, तौहीद की रुस्वाई हमारे प्लेटफॉर्म से हो रही है, तौहीद की रुस्वाई हमारी तकरीरों में हो रही है। याद रखना मेरे भाइयों, अकीदे तौहीद बहुत सारी मुस्बत सिफात को जन्म देता है। अकीदे तौहीद जब आपके अंदर होगा, उससे आपके अंदर अल्लाह पर यकीन पैदा होगा, आप यकीन की इबादत करेंगे। अकीदे तौहीद जब आपके अंदर होगा तो आपके अंदर तवक्कुल की सिफत आएगी, तवक्कुल के जरिए से आप अल्लाह की इबादत करेंगे। अकीदे तौहीद आपके अंदर होगा तो अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में आएगी, इस मोहब्बत के जरिए अल्लाह की इबादत करेंगे। अकीदे तौहीद आपके दिल में होगा, अल्लाह का खौफ आपके दिल में आएगा, इस खौफ के जरिए अल्लाह की इबादत करेंगे। अकीदे तौहीद आपके दिल में होगा तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद आपके दिल में पैदा होगी और इस उम्मीद से आप अल्लाह की इबादत करेंगे। तौहीद से बहुत सारी इबादतें जन्म लेती हैं। तौहीद से यकीन की इबादत जन्म लेती है, तौहीद से तवक्कुल की इबादत जन्म लेती है, तौहीद से मोहब्बत इलाही की इबादत जन्म लेती है, तौहीद से खौफ इलाही की इबादत जन्म लेती है, तौहीद से और रजा, जिसे अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाना, रजा की इबादत जन्म लेती है। और अगर अकीदे तौहीद दुरुस्त ना हो ना, अकीदे तौहीद दुरुस्त ना हो, ये सारी इबादतें मखलूक की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। ये सारी इबादतें अगर तौहीद दुरुस्त ना हो, ये सारी इबादतें मखलूक की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। कैसे शिफ्ट होती हैं? अगर आपकी तौहीद दुरुस्त नहीं, आपका यकीन अल्लाह की जात पे नहीं, तावीजों पे रहेगा। तौहीद अगर नहीं, यकीन अल्लाह की जात पे ना होगा, तावीजों पे रहेगा। घर में तावीजें लटकेंगी, दुकान में तावीजें लटकेंगी, मकान में तावीजें लटकेंगी। आपने देखा नहीं? मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों की दुकानों को, मुसलमानों के मकानों को, कहीं नारियल लटक रहा है, कहीं कोई बोतल लटक रहा है, कहीं लाल कपड़ा, कहीं कोई हरा कपड़ा। हाँ, हमारे घराने शिर्क के मज़ाहिर से भरे पड़े हैं। हमारा यकीन सारा का सारा तावीजों पर, और हमारा तवक्कुल किस पे? हमारा तवक्कुल आमिलों पे, हमारा तवक्कुल आमिलों पे। पता नहीं आमिल को आपके यहां क्या कहते हैं? आमिल, काहिन, नुजूमी, समझ रहे? हमारा सारा तवक्कुल उन पे हो जाता है। आज चुनाचे मुसलमानों की बड़ी तादाद का ये तर्ज अमल है। रिश्ता तय हुआ, लड़के का रिश्ता लड़की से तय हुआ, पहले आमिल के पास जाएंगे, काहिन के पास जाएंगे, जादूगर के पास जाएंगे, उससे फाल खुलवाएंगे कि देखो कि ये लड़का लड़की का रिश्ता सेट होता है कि नहीं। और आमिल और काहिन जो बोलेगा वो करेंगे। कोई नया बिजनेस करना हो, आमिल के पास जाएंगे, काहिन के पास जाएंगे, उससे मशवरा लेंगे, वो जो कहेगा वो करेंगे। नया मकान बनाना हो, आमिल का मशवरा। हमारी जिंदगी के एक एक फैसले में हमने काहिनों को, जादूगरों को, आमिलों को शरीक कर दिया। और हदीस क्या कहती है? मन अता काहिनन औ अर्राफन फसअलहु लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैला। जो शख्स किसी काहिन के पास जाए, जाकर कुछ पूछे, सिर्फ पूछे, माने नहीं, किसी भी काहिन, आमिल, साहिर, नुजूमी के पास जाए और जाकर सिर्फ सवाल करे, ऐसे शख्स की 40 दिन की नमाजें रद्द हो जाएंगी, 40 दिन की नमाजें कबूल ना होगी। और अगर तस्दीक कर दे, पूछे भी और तस्दीक भी कर दे, तो
من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عاملوں کی بات کی تصدیق کر دے, کاہنوں کی بات کی تصدیق کر دے, نجومیوں کی بات کی تصدیق کر دے, یہ جو ہاتھ دے کر بتانے والے ان کی بات کی تصدیق کر دے. کہا فقط کفر بما انزل علی محمد, کافر ہے وہ دین محمدی کے ساتھ کفر کر رہا, شریعت محمدی کے ساتھ کفر کر رہا, اللہ کے نبی کی لائی ہوئی کتاب قرآن کے ساتھ کفر کر رہا ہے وہ شخص جو اپنا رشتہ کاہنوں سے جوڑ کر ان کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے. خوف ایسا شخص جس کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں, اللہ سے نہیں ڈرے گا, مخلوق سے ڈرے گا, کائنات کی ہر چیز اسے ڈرائے گی, کائنات کی ہر چیز اسے ڈرائے گی. سامنے سے کالی بلی گزر جائے گی ڈر جائے گی, کالی بلی گزر جائے گی ڈر جائے گی, گھر کی چھت پہ الو بیٹھ کے پکار دے ڈر جائے گا. والعیاذ باللہ, جو اللہ سے نہیں ڈرتا کائنات کی ذرے ذرے, کائنات کے ہر چھوٹی مخلوق سے ڈرتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کائنات کی ہر طاقت کا مقابلہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کے عقیدے سے کرتا ہے. کائنات کے ہر شر کا مقابلہ حسبی اللہ و نعم الوکیل سے کرتا ہے. مومن کبھی غیر اللہ سے نہیں ڈرا کرتا, اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ وہ دعا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل, جس میں اللہ کی ذات پہ یقین ہے, جس میں اللہ کی ذات پہ توکل ہے, جس میں اللہ پر بھروسہ ہے, اور جس دعا نے ابراہیم خلیل اللہ کے حق میں نار نمرود کو گلزار کر دیا تھا. حضرات, کہنا یہ ہے, مجھے اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا ہے, میرا وقت ختم ہوا ہے. میں آپ سبھی حضرات سے اس اسٹیج سے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید کی حفاظت کیجیے. آخرت کی نجات, جہنم سے نجات اور جنت الفردوس کا داخلہ اسی عقیدے پہ موقوف ہے. اس عقیدے کی حفاظت کیجیے, اپنے عقیدے کی بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کیجیے. اس عقیدے کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کیجیے. اور جو بھی توحید کے علمبردار ہیں, توحید پرست ہیں, انہیں ایک طاقت بن کر آگے بڑھنا چاہیے, ایک قوت بن کر آگے بڑھنا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بننا چاہیے. جو بھی توحید پرست ہیں, تبھی چل کر ہم شرک کے اس سیلاب کا مقابلہ کر سکیں گے جو سیلاب کے ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں, غیر مسلمین سے پہلے مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں. والعیاذ باللہ. بہرحال میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو, ہماری بیوی بچوں کو, ہماری فیملیوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے. شرک کے فتنے سے اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ ہمیں جب تک رکھے توحید پر رکھے, اور زندگی کی آخری سانس بھی اللہ ہمیں توحید پر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.